ہے جس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے، انسان کی اور مسلمان کی جو فرق ہوتی ہے، وہ مالی معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا دیانتدار ہے، مسلمان کتنا امانت دار ہے، مسلمان کتنا سچا ہے، مسلمان کے اندر عدل و انصاف کتنا ہے، مسلمان کے اندر خیانت کتنا ہے، امانت کتنا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ معاملات کے ذریعے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ نے تصوف پر بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے جامع صغیر لکھی ہے۔ جامع صغیر کے اندر کتاب البیوع لکھا ہے، جس کے اندر معاملات کا ذکر ہے۔ صوفی کا پتہ چلتا ہے اس کے معاملات کے ٹائم، مالی معاملات کے ٹائم اس کی عبادت کا پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا صوفی ہے۔ تہجد پڑھ لینا آسان ہے، نماز پڑھ لینا آسان ہے، تسبیح پڑھ لینا آسان ہے۔ فرق تب ہوتی ہے جب آپ کو کوئی پیسہ دیتا ہے قرضہ، پھر آپ اس کو ٹائم پہ ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ فرق تب ہوتی ہے جب آپ کسی سے لین دین کرتے ہو، آپ چیز کا عیب چھپا رہے ہیں یا زہر کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ موٹے مال کو دیکھ رہے ہیں یا رزق حلال کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے معاملات کی مثال بھائیوں ایسے ہے جیسے آپ گاڑی خریدیں بہت اچھی، انسان کی مشینری بہت اچھی، گاڑی سے بھی بہت اچھی مشینری ہے، گاڑی بڑی اعلیٰ قسم کی ہے، گاڑی شوق سے لی ہے، لیکن پٹرول ڈلوایا ہے بہت ہلکا، کچرا اس کے اندر تھا، مٹی اس کے اندر تھی، ملاوٹ اس کے اندر، مٹی کا تیل اس کے اندر۔ اب گاڑی کے اندر ہم نے پٹرول ڈلوایا ہلکا، گاڑی بہت خوبصورت ہے، نئی ہے، پٹرول غلط پڑا ہے تو یہ چلنے کے اندر گز گز مز مز دس دس کر کے رک رک کے چلے گی۔ اگر پٹرول گاڑی کے اندر اچھا ہے، پٹرول اعلیٰ قسم کا ہے، پھر ہلکی گاڑی بھی ہے تو کھر کرتے ہوئے جناب گزر جائے گی اور بڑی تیزی کے ساتھ جائے گی، انجن بھی خراب نہیں ہوگا، گاڑی بھی دھوکہ نہیں دے گی۔ یہ انسان کا پیٹ، انسانی مشینری کی یہ ٹینکی ہے، اس کے اندر اگر لقمہ حلال آپ ڈال رہے ہیں، یہ لقمہ حلال سے خون بنے گا، خون ہاتھ کے اندر بھی جائے گا، خون پاؤں کے اندر بھی جائے گا، خون دماغ کے اندر بھی جائے گا، پھر انسان کی ساری گاڑی ٹھیک چلتی ہے، پھر اس کی زبان دیانتداری ادا کرتی ہے، اس کی آنکھ کے اندر حیا ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اندر خیالات اچھے آتے ہیں، پاؤں اس کے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، قرآن سے وہ ہاتھ پکڑے گا۔ اگر آپ نے اس ٹینکی، پیٹ والی ٹینکی کے اندر لقمہ حرام چھوڑ دیا، رزق حرام کھا لیا، پھر یہ مشینری ڈز ڈز گز گز کرے گی، پھر اس سے جو افعال ہوں گے، ہاتھوں سے خون بنے گا، خون سارے جسم میں جاتا ہے، حرام غذا کا خون، وہ حرام خون، اس سے پھر انسان کے سارے معاملات بگڑیں گے، پھر لڑائیاں زیادہ ہوں گی، فساد برپا ہوں گے، جھگڑے عام ہوں گے، بد اخلاقی زیادہ ہوگی، بیوی کے ساتھ جھگڑے ہوں گے۔ وہ ہمارے استاد کہتے ہیں دو بوڑھے بیٹھے تھے، بالکل بوڑھے، ایک بوڑھے نے بیٹھے بیٹھے دوسرے کو کوہنی ماری، دوسرے نے تھپڑ ماری۔ استاد کہنے لگے ان کے پاس لڑنے کا ان کے پاس ہوش تو نہیں ہے، یہ لگتے ہیں انہوں نے حرام لقمہ کھایا ہے جو اندر جا کے گڑبڑ کر رہا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا، وہ حرکت کر رہا ہے، لقمہ حرام کی وجہ سے اب یہ کوہنیاں مار رہے ہیں۔ جب بندہ اپنے پیٹ میں لقمہ حرام اتارتا ہے پھر افعال خراب ہو جاتے ہیں بھائیوں۔ ہم نے اپنے معاملات کو پیچھے چھوڑ دیا، نماز کا خیال کیا، معاملات پیچھے چھوٹ گئے۔ مشہور ہے نا مثال، وہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اوپر ایک شکر آیا اس کے اوپر بیٹھ گیا، چڑیا نے کہا نیچے ایک شکاری آیا، شکاری نے کمان میں تیر رکھا،
نشانہ بنانے لگا۔ تو اس چڑیا نے کہا اس شکرے کو یہاں سے نکل جاؤ، اڑ جاؤ، شکاری آ گیا ہے، انسان آ گیا ہے، اس نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، یہ تجھے شکار کرے گا، مجھے کیوں شکار کرے گا؟ اتنے میں اس نے تیر چھوڑا، تیر جو لگا سیدھے شکرے کو، شکرہ نیچے آ پڑا۔ کہا میں کہتی تھی نا اڑ جا، مسلمان ہے، مسلمان حلال حرام کو نہیں دیکھتا، موٹی منڈی کو دیکھتا ہے۔ جہاں موٹی منڈی ملی نہیں، انسان کا ایمان پھسل گیا۔ آج ہمارے جو معاملات ہیں بھائی، موٹی منڈی کو دیکھ کر سارا اسلام بھول جاتا ہے، موٹی منڈی کو دیکھ کر سارے ہمارے وہ نمازیں بھول جاتی ہیں، موٹی منڈی کو دیکھ کر ہمیں اسلام کے سارے احکامات بھول جاتے ہیں۔ تو بھائیو آج کا موضوع ہے کسب حلال، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں۔ آپ اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں، اولاد فرما بردار ہوگی۔ آپ حلال کھا رہے ہیں، آپ کی نماز جاندار شاندار بنے گی۔ آپ حلال کما رہے ہیں، آپ کے تجارت کے اندر برکت ہوگی۔ حلال کمانا، حلال کھانا، یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ زراعت کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا دوسروں کا پانی وہ اپنی جگہ نہیں لے آتے تھے۔ جیسے تم نہروں کے موگے توڑ کے اپنے ناجائز پانی اور حرام پانی لگاتے ہو، تیرے پانی کی باری تو تھی کل، تو نے آج موگا توڑ کر تو نے پانی لگایا، یہ حرام کا پانی جا رہا ہے، حرام پہ فصل تیار ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کسی غیر کا حق مار کے کھیتی باڑی نہیں کی، زراعت کر کے امت کو زراعت کا سبق سکھایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑائی کا کام کیا، آپ درخان تھے، بڑی سی کشتی 3 منزلہ جہاز آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ کاش کہ کوئی درخان نوح علیہ السلام کو پڑھ لیتا۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، کہا کہ کل تجھے کرسی بنا کے دے دوں گا، پھر 1 سال کے بعد بندہ وہاں پر آ جا رہا ہے، کرسی نہیں بنی۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ تیرا بیڈ 1 مہینے میں تیار ہوگا، پھر تم 1 سال اس کی دکان کے چکر لگا رہے ہو، درخان کا ٹائم نہیں ہے۔ کہا کہ تجھے اچھی لکڑی ہے، ہلکی لکڑی لگا کے دے رہا ہے۔ نبیوں کے شعبے کو تم نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کا یہ شعبہ تھا، بھائی نبی کے شعبے کو بدنام نہ کر، دیانتداری کے ساتھ کام کر، پھر دیکھ اللہ کیسی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بھائیو سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، تینوں نبیوں کی زندگی پڑھو۔ آپ سب سے بڑے تاجر تھے، تجارت کا کام کیا کرتے تھے، تجارت پاک پیغمبر کو پسند ہے۔ میرے پیغمبر نے بھی تجارت کی، ہارون علیہ السلام نے بھی تجارت کی، سیدنا ہود علیہ السلام نے تجارت کی، صالح علیہ السلام نے تجارت کی، صحابہ کرام نے تجارت کی، اندرون بیرون تجارت کی۔ لیکن یہ نہیں ہوتا تھا، جھوٹ کے ذریعے کبھی مسلمان نے سودا نہیں بیچا۔ باہر کی منڈیوں میں انتظار ہوتا تھا، عرب کے لوگ مال لے کر پہنچ جاتے تھے، یار ہمارا مال خرید لو۔ لوگ کہتے کہ جب تک آمنہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، جب جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال نہیں لائیں گے، اس وقت تک کسی عربی کا مال نہیں بکے گا۔ جب تک پاک پیغمبر آئیں گے نہیں، اس وقت تک مال بکے گا نہیں۔ بھائیو پیغمبر نے تجارت سکھائی، فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سچ بولنے والا، صحیح تاجر، صحیح تولنے والا، سچ بولنے والا، ملاوٹ نہ کرنے والا۔ مٹھائی تول رہا ہے 300 روپے کلو، ڈبے کا وزن کس چیز میں شمار کر رہا ہے مجھے بتاؤ؟ یہ ڈبہ سمیت جو تول رہا ہے، اس نے مولوی سے پوچھا نہیں کہ 300 روپے کلو تو میں مٹھائی دے رہا ہوں، یہ ڈبے کا وزن کس حساب میں جا رہا ہے؟ تاجر الصدوق الامین، معاملات پوچھ کر چلنے والا، سچ بولنے والا، صحیح تولنے والا، پاک پیغمبر کی نظر میں اتنا اونچا ہے، فرمایا قیامت دن اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما چھوڑیں گے۔ معاملات ہی ہمارے اتنا تتر بتر ہو گئے، معاملات ہی ہمارے خراب ہو گئے۔ مسلمان کی فرق تو ان معاملات سے تھی، تجارت سے تھی، زراعت سے تھی، اس درخان کے کام سے تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، شعیب علیہ السلام کا کام بکریاں چرانا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے جنس کا کاروبار کیا ہے۔ یہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر رہی ہو، انہوں نے لوگوں کو بھوک مٹانے کی خاطر مال چھپایا تھا
کہ لوگ جب بھوکے آئیں گے، خواب کی تعبیر میں پتہ چلا تھا، پھر ان کو میں یہ غلہ تقسیم کروں گا، جنس کا کاروبار کرنا ہے۔ پھر یوسف صدیق کی ذرا زندگی پڑھو، لوگوں کیسے انہوں نے بھوک مٹائی ہے، انہوں نے جنس کا کاروبار کیا ہے۔ نبیوں میں سے آپ داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ زرہیں بناتے تھے، اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ پہ موم کر دیا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پڑھ لیں، دن سے لے کر صبح سے لے کر شام تک ٹوکریاں بناتے تھے، ہاتھوں سے کام کیا تھا۔ پیغمبر نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل کمائی کون سی ہے؟ حضور نے پڑھا سب سے افضل کمائی اپنے ہاتھ سے کما کر لقمہ حلال کھانا، یہ سب سے افضل کمائی ہے جو انسان ہاتھ سے کماتا ہے۔ پاک پیغمبر کی نظر میں سب سے بہترین حلال کھانے والا وہ آدمی ہے، حلال کھانے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا واقعہ مشہور ہے جس کا نام سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضور نے مصافحہ فرمایا۔ حضور یہ تمہاری طرح ہتھوڑا نہیں مارتے تھے، ہم مصافحہ کر رہے ہیں، تجھے اپنے عہدے کا اور تجھے اپنے پیسے کا گھمنڈ ہے اور تو یوں اپنے ہتھوڑے مار رہا ہے، 4 انگلیوں سے مصافحہ کر رہا ہے۔ مصافحے کا مطلب یہ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کو ہاتھ ملایا، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھوں کے درمیان میں تھا، حضور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے حضور نے مصافحہ فرمایا۔ سیدنا سعد بن معاذ کو ملے، مصافحہ ایسا خوش گرمی کے ساتھ، پیشانی پہ حضور کے چمک آ جاتی تھی، پیشانی پہ حضور کے مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، تبسم حضور فرماتے تھے۔ جب تک اگلا ہاتھ نہ چھڑوا دیتا حضور ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، اگلا ہاتھ چھڑواتا تب حضور ہاتھ چھوڑتے تھے۔ مصافحے کے درمیان ہاتھوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی محسوس کی۔ سیدنا سعد کو فرمایا سعد ہاتھ ذرا دکھاؤ۔ ہاتھ دکھائے تو ہاتھوں کے اندر گٹے پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں کے اندر گرہیں پڑی ہوئی تھی، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ فرمایا سعد یاد تیرے ہاتھ بڑے سخت ہیں۔ کہا محبوب کیا کروں، باغ میں سارا دن کام کرتا ہوں، اہل و عیال رکھتا ہوں، بچے زیادہ ہیں، غربت کا دور ہے، سارا دن کسی چلاتا ہوں، سارا دن بیلچہ چلاتا ہوں، ہاتھ کام کرنے کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں۔ پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ اوپر کرو۔ پیغمبر نے نبوت والے رخسار سے پیغمبر نے بوسہ دے دیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے۔ حضور نے فرمایا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، حضور نے پھر ان کو بوسہ دے کے فرمایا لوگو کسی نے اللہ کو محبوب ہاتھ دیکھنے ہو میرے سعد بن معاذ کے ہتھیلیاں دیکھ لو، کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہتھیلیاں اس کی اللہ کو پسند آتی ہے۔ ہاتھوں سے کمانے والوں کاش ہم نے دیانتداری کی ہوتی۔ مستری آتا ہے تو ایک ٹک لگا دیتا ہے، یعنی میں نے 4 گھنٹے بیٹھ کے غور کیا، 4 گھنٹے، سارے نہیں ہیں اللہ ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں لوگ، 4 گھنٹے میں 17 اینٹیں لگائی ہیں۔ ایک اینٹ لگاتا ہے پھر اتارتا ہے، پھر گھڑا ہے پھر لگاتا ہے، 4 انچی دیوار ہے، مجھے پتہ کیسے چنائی ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے کمائی میں تب برکت ہوتی ہے جب تو دیانت سے کرتا، ٹک نہ لگا دیتا کہ میں نے 20 اینٹیں لگانی ہے، میں نے 100 اینٹیں لگانی ہے، مالک الٹا لٹک جائے تب بھی وہ 100 سے اوپر نہیں لگائے گا۔ دیانتداری سے کام کرتے اللہ کبھی تجھے محتاج نہ کرتا، اللہ تیرے رزق میں فراوانیاں نصیب کر دیتا۔ مزدوری دیانتداری سے مسلمان کرتا، رب تیرے رزق میں برکتیں نصیب فرما دیتا۔ مسلمانوں سے تجارت غائب ہو گئی، اسلام کا مسئلہ پوچھنا بھول گیا، مسلمان سے امانت غائب ہو گئی، دیانت غائب ہو گئی، مسلمان سے سچائی دور و کوس چلی گئی، جھوٹ کے اوپر سودا بیچتا ہے، جھوٹ کے ساتھ سودا خریدتا ہے۔ مجھے بتاؤ پھر کیسے برکت آئے گی؟ برکت تب آئے گی جب پیغمبر کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق معاملات کریں گے، پھر اللہ ہماری دنیا بھی بنا چھوڑیں گے، اس کی برکت سے اللہ آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما چھوڑیں گے۔ بھائی معاملات میں برکت گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیانتداری چھوڑ دی ہے، خیانت کا کام شروع کر دیا ہے۔ بھائیوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی، ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں حرام کمانے والوں کی کمائیاں حرام کاموں پہ خرچ ہوا کرتی ہیں، دیکھ لیا کرو۔ حلال کمانے والوں کی کمائیاں حلال کاموں پہ خرچ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت یہ تھیلی پیسوں کے لے لیں، کسی غریب میں تقسیم کر دیں۔ میں کہا بیٹا جاؤ
حلال کمایا ہے تو اچھی جگہ پہ خرچ ہوگا. کہا نہیں جی میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھوں سے. کہا چلو ایسا کرو جاؤ راستے میں جو آدمی پہلا ملے اس کو دے دینا. یہ گئے, دیکھا تو ایک نبینا آدمی کھڑا تھا اور محتاج تھا اور ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا اور بڑا سادے کپڑے, شکل سادی, بڑا غریب لگ رہا تھا. اس نے وہ تھیلی پیسوں کی اٹھائی, اس اندھے شخص کو دے دی, گھر چلا گیا. دوسرے دن آیا, خوش تھا, شکر پڑ رہا تھا, پیسے اچھی جگہ خرچ ہو گئے. دوسرے دن آیا تو وہ اندھا کار گزاری سنا رہا تھا, یار رات بڑی اچھی گزری ہے, شباب بھی تھا, کباب بھی تھا, موٹی رقم آ گئی تھی, ایک رنڈی منگوائی تھی, شراب کی بوتل منگوائی تھی, ساری رات شراب پی ہے, ساری رات منہ کالا کیا ایک رنڈی کے ساتھ, بڑا مزہ آیا ہے, بڑے پیسے آئے تھے. اب وہ ساتھ کھڑا سن رہا تھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کاش میں جانتداری سے تجارت کرتا, میں سچائی سے تجارت کرتا. بزرگوں کے پاس گیا, کہا حضرت آپ نے کہا تھا جو پہلا شخص ملے اس کو دے دینا, میں نے دیا تھا لیکن کیا کروں, وہ ساری رات اس نے شباب میں گزاری ہے, ساری رات عیاشی میں گزار دی ہے. اپنی حلال کمائی سے بزرگوں نے 1 روپیہ 1 درہم نکالا. کہا یہ جو راستے میں تجھے آدمی ملے اس کے ہاتھ پہ رکھ دینا. یہ اٹھا کے لے گیا, دیکھا ایک صاف پوش آدمی کھڑا ہے, بالکل صاف کپڑے پہنے ہوئے ہے, چمکتا ہوا لباس پہنا ہوا ہے اور جناب اچھی زندگی گزارنے والا بندہ لگ رہا ہے. لیکن بزرگوں کی بات آئی, انہوں نے بغیر سوچے وہ روپیہ اس کو دیا. پھر اس کا پیچھا کرنے لگا. وہ آدمی گیا ایک جگہ رکا گڑھے کے اوپر, پھر اس کے بعد گھر چلا گیا. گھر سے تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس سے پوچھا ہاں بھی آپ گھڑے پہ کیوں اترے تھے؟ کہا یار ہم 3 دن سے بھوکے ہیں, 3 دن سے میرے گھر والے بھوکے تھے, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے, ہاتھ پھیلائے تو رب کا شکوہ ہو جاتا. میں آج آیا تھا, مزدوری ملی نہیں ہے, یہاں پر ایک مردار کبوتر مرا ہوا پڑا تھا, جب مزدوری نہیں ملی دل چاہ رہا تھا واپسی آؤں گا, یہ کبوتر اٹھاؤں گا. گھر والے خالی ہانڈی چولہے پہ رکھ کے بیٹھے تھے, میری بیوی رو رو کے بچوں کو دلاسے دے رہی تھی, تمہارا باپ مزدوری پر گیا ہے, وہ شام کو ضرور تمہارے لئے کچھ نہ کچھ لائے گا. پھر اللہ نے میری آسمانوں سے مدد کی ہے, تو 1 درہم لایا تھا, پھر میں نے اللہ سے توبہ کی, یا اللہ تو نے مجھے حرام لقمے سے محفوظ فرما دیا. وہ درہم میں لے گیا, میں نے سامان لیا, گھر والوں کو روکا کہ حرام نہیں کھانا, اللہ نے حلال کا انتظام فرما دیا ہے. اس نے توبہ کی, کہا آج کے بعد بزرگوں حلال کماؤں گا, حرام نہیں کماؤں گا. رب کا اصول ہے جب بندہ حلال طریقے سے کمائے, حلال کمائے, پھر وہ حلال جگہ پہ خرچ ہوا کرتا ہے. جب حرام کمائے گا وہ حرام مصرف پہ خرچ ہوتا ہے. جو آدمی حلال کھاتا ہے اس کی زندگی کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں, جو آدمی حرام کھاتا ہے زندگی کے سارے اعمال الٹ ہو جاتے ہیں. سارا تعلق امام احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, فرماتے تھے لوگوں 80% اعمال کا دار و مدار انسان کے لقمہ حلال کے اوپر ہے. تم 80% لقمہ حلال کھاتے جاؤ گے, اللہ تمہاری عبادت قبول فرماتا چلا جائے گا. 20% تعلق ہے یہ دوسری خواہشات کے ساتھ, جو انسان گناہ نہیں کرتا, یہ گناہ کا تعلق 20% ہے دوسری چیزوں سے. 80% جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ حرام کمائی اور حرام غذا کی وجہ سے ہوتے ہیں. رشوت آ رہی ہے, لے رہا ہے, دھوکہ دہی کر رہا ہے, کھا رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, کھا رہا ہے. آپ نے نہیں پڑھا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ؟ حجاج کا قافلہ جا رہا تھا, جاتے جاتے راستے میں ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو قافلے والوں نے اس کو غسل دیا. پیدل کے سفر ہوتے تھے, پڑ کٹھن سفر ہوتے تھے, مہینوں کے مہینوں لگ جاتے تھے, تب جا کے بندوں کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی. آج تو بڑے آرام دہ سفر ہو گئے ہیں, واپسی نہیں پہنچایا, وہیں پہ ان کو دفن کرنے کی تیاری کی. ایک جگہ اس کی قبر کو کھودا گیا, قبر کھودنے کے بعد دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا. سانپ کو دیکھ کر قبر بند کر دی گئی. پھر اور جگہ قبر کھولی گئی, دیکھا تو بہت بڑا سانپ انتظار میں بیٹھا تھا, اس کو بند کیا. تیسری جگہ قبر کھودی گئی, جہاں قبر کھودتے ہیں وہاں سے سانپ نکلتا ہے. یہ لوگ وہیں لاش کو چھوڑ کے چند بندوں کو ٹھہرایا, سیدھا مدینہ منورہ پہنچے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین موجود تھے. کہا مسئلہ درپیش ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا ہے, قبر جہاں بناتے ہیں بہت بڑا سانپ نکل آتا ہے.
फरमाया बेटा हुए जमीन की खुदाई तुम कर लो, ये सांप जाने वाला नहीं, तुम्हें हर जगह ये सांप बैठा हुआ मिलेगा, ये उसके बुरे अमाल हैं, लिहाजा इसी सांप के साथ इस बंदे को वहीं दफन कर दो। ये बड़े परेशान हुए, सांप के साथ उस बंदे को दफन कर दिया गया। वो नमाज भी पढ़ता था, बाशरा भी था, वो हज के लिए भी जा रहा था, ज़कात भी देता था। बड़े परेशान हुए लोग, जब घर के अंदर आए पूछा उसकी बीवी से इसके मामलात के बारे में बताओ। 90% इंसान के नेकियों के ताल्लुक मामलात के है, 90% जो नंबर मिलने हैं वो मामलात के मिलने हैं। बीवी कहने लगी ये जनाब जिन्स का कारोबार करता था, गंदम खरीद के लाता था, एक बोरा गंदम का हमारे लिए पिसवा लेता था, एक बोरा भूसे का गंदम के अंदर मिक्स करता था। हम दाल खोलते हैं, कई किलो उसके अंदर पत्थर शामिल होता है, चावल खोलते हैं, कई किलो उसके अंदर रेत शामिल होती है, चीनी खोलते हैं उसके अंदर मिलावट होती है, गन्ने की चीनी कहकर जनाब हमें किसी और चीज की चीनी दी जाती है, केमिकल की चीनी दी जाती है, केमिकल का गुड़ बना दिया जाता है, खाद के साथ दूध बेच दिया जाता है। यारों कौन सी चीज में मिलावट नहीं है? मुसलमान सारे काम कर रहा है। कहा ये मिलावट किया करता था, उलमा ने लिख के दिया यही वजह थी मिलावट की, जिसकी वजह से जीते जी अल्लाह ने दुनिया में दिखाया, लोगों ने आंखों से देखा, कब्र के अंदर सांप के साथ उसको दफन कर दिया गया है। मुसलमानों हुजूर ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, एक जगह गश्श है, एक जगह गश्शना है। जिस आदमी ने धोखा किया वो हमसे नहीं है, जिसने मिलावट की वो हमसे नहीं है। मुसलमानों सच बोलो, मुसलमानों सही तोलो, मुसलमानों ऐप छुपाया न करो, गाहकों ऐप निकाला न करो। ये तुम्हारी तिजारत है, चीज पसंद आए तो ले लो, जा बजा ऐप न निकालो। जब तू बेच रहा है, तुझे पता है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, पॉलिश करके ऐप छुपा के बेच रहा है, तेरे रिज़्क़ हराम में कैसे बरकत आ सकती है? लोगों तब बरकत आती है जब इंसान पाक पैगंबर के बताए हुए तरीके से मुआमलात करता है। अल्लाह मुझे आपको हुजूर की शरीयत के मुताबिक तिजारत करने की तौफीक नसीब फरमा छोड़े। भाइयों ये मौजू बहुत लंबा है, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा पे चलाएंगे। मकसद ये है कि हमारे मुआमलात का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के साथ है, तिजारत का ताल्लुक हमारे अमाल के साथ है, रिज़्क़ हलाल का ताल्लुक हमारे अमाल के साथ। अगर अपनी टैंकी में आप रिज़्क़ हलाल डाल रहे हैं ना, अपने आप ऑटोमेटिक अच्छे अमाल होंगे इंशाअल्लाह। अगर इस टैंकी पेट की टैंकी में अगर बुरे अमाल जा रहे हैं तो हम सिद्दीकी बरादरी, मैं किसी को निशाना ना बना रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ, हम सिद्दीकी बरादरी का नाम लेते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अल्लाह हमें नक्शे कदम पे चलने की तौफीक भी नसीब फरमाए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़ते, यार गुलाम आया, गुलाम बड़ी मोहब्बत के साथ कहा हज़रत आपके लिए खाना लाया हूँ। एक लुकमा खाया, एक लुकमा चबाया, अंदर निगल लिया। बेटा ये कहाँ से लाया था? कहा ज़माना जहलियत में हमने सौदा किया था, फिर ज़माना जहलियत के पैसे अब मिले हैं, वो हराम का पैसा मुश्तबे लुकमा था, ज़माना जहलियत वाले पैसे अब मिले हैं, वो बै हराम हुई थी। मुश्तबे लुकमा अंदर चला गया, कहा तूने मुझे मुश्तबे लुकमा खिला दिया। तय करने लगे यार जो 3 दिन रोटी ना खाए, एक लुकमा जाए तो वो कैसे बाहर आता? वो तो अंदर चला गया, बाहर नहीं आ रहा, पेट में पहुंच गया। परेशान है, इधर जाते हैं, आंखों में आंसू हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। कहा यार सारी जिंदगी मैंने मुश्तबे लुकमा नहीं खाया, तूने मुझे हराम खिला दिया, मुश्तबे लुकमा खिला दिया, मेरा क्या बनेगा? फौरन पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते रहे, जैसे वाश नहीं करते मैदे को, जब मैदा भर गया फिर तय करना शुरू कर दी, फिर उंगलियां मारना शुरू कर दी। अब वो पानी निकला, पानी के साथ लुकमा निकला। जब लुकमा बाहर आया, सुख का सांस लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, लुकमा बाहर चला गया। कहा सिद्दीक इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, आपने अनजाने में लुकमा खा लिया था। ज़माने जहलियत का वो दौर था, उस वक़्त अहकाम नहीं आए थे, एक लुकमे की क्या बात थी? इतना आप शिद्दत का जोर लगा रहे थे, अपनी जान को आपने जनाब वहाँ हलाकत में डाल दिया था। कहा यार ये तो पानी पीने से निकल गया, मेरी जान देने से लुकमा निकलता, मैं जरूर निकालता। हुजूर ने फरमाया वो जिस्म जिसकी हराम पर परवरिश पा रहा हो, उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। मुझे